بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. اس حدیث کی سند پر اگرچہ بعض محدثین کو کلام ہے، مگر اولاً تو اس کی تائید دیگر روایات سے ہوتی ہے، اس لیے کہ یہی روایات تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ یا بعینہ ہی اسی الفاظ کے ساتھ دوسری بہت سی کتب احادیث میں منقول ہے. اور دوسری بات یہ کہ ضعیف حدیث بعض شرائط کے ساتھ کسی عمل کی فضیلت کے لیے قابل قبول ہوتی ہے، اور اس حدیث کو بھی علماء اور فقہاء نے فضائل کے باب میں حجت مانا ہے. بہرحال حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی خاطر عبادت کے ساتھ قیام کیا تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے. قیام سے مراد عبادت ہے جس میں نماز بھی داخل ہے، اور اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ جس کی دہشت سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید. کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. جس دن آپ اس قیامت کے دن کو دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس کو جس کو کہ اس نے دودھ پلایا تھا، اور ڈال دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو نشے کی حالت میں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. یہ قیامت کے دن کا منظر کھینچا ہے. مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کی دہشت اور ہیبت کی وجہ سے انسانوں پر یہ حالات پیش آئیں گے اور لوگوں پر بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہو جائے گی. لیکن جو انسان عیدین کی رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں گے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلغنا انہ کان یقال ان الدعاء یستجاب فی 5 لیال فی لیلۃ الجمعہ ولیلۃ الاضحیٰ ولیلۃ الفطر واول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من شعبان. قال الشافعی وانا استحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غیر ان يكون فرضا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب الام میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ 5 راتوں میں دعا زیادہ قبول کی جاتی ہے: جمعہ کی رات میں، عید الاضحیٰ کی رات میں، عید الفطر کی رات میں، جو انشاءاللہ آج دن گزرنے کے بعد مغرب کے بعد سے شروع ہو جائے گی، اور رجب کی پہلی رات میں اور نصف شعبان کی رات میں. اس روایت کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ ان راتوں کے بارے میں بیان کیا ان سب کو میں مستحب سمجھتا ہوں، فرض نہیں سمجھتا. یعنی مستحب درجے میں اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے انسان کو کھڑے رہنا چاہیے، رات کو گزارنا چاہیے.
جلیل القدر تابعی حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت منقول ہے کہ کانوا یستحبون للمعتکف ان یبیت لیلۃ الفطر فی مسجدہ حتی یکون غدوہ منہ، کہ صحابہ کرام اور تابعین اعتکاف کرنے والے کے لیے اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وہ عید الفطر کی رات اپنی اعتکاف گاہ والی مسجد میں گزارے یہاں تک کہ وہ وہاں سے صبح کو جائے۔ اس قسم کی روایات اور محدثین کے بارے میں بھی مروی ہے۔ اس کی وجہ بھی بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ عید الفطر کی رات بابرکت اور مبارک رات ہے، اس لیے اس رات کو بھی معتکف عبادت میں خرچ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر حضرات سے عید کی رات میں تکبیر کہنے یعنی اللہ اکبر وغیرہ کا ذکر کرنے کا مستحب ہونا مروی ہے۔ بہرحال اس رات کی بہت فضیلت آئی ہے اور اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ، پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات رکھا جاتا ہے۔ عید الفطر کی رات کے انعام کی رات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کی عبادت کا اجر و ثواب اس رات میں طے کیا جاتا ہے، جس سے عید الفطر کی رات کی فضیلت معلوم ہوئی۔ ہمیں اس رات کو غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا چاہیے بلکہ اللہ کے سامنے رونے کی حالت میں، استغفار کی حالت میں، نماز کی حالت میں، تلاوت کی حالت میں گزارنا چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتفقوا علی استحباب احیاء لیلتی العیدین، کہ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کے لیے جاگنا مستحب ہے۔ اور ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ واتفق اصحابنا علی احیاء لیلتی العیدین، کہ ہمارے اصحاب کا عیدین کی راتوں میں جاگنے پر اتفاق ہے۔ تو یہ سلف صالحین کا معمول تھا کہ وہ اس رات کی قدر فرماتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں مبارک راتیں ہیں اور ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ نفل نماز، ذکر، تلاوت، تسبیح، دعا اور استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اللہ اکبر تکبیر کی کثرت کرنی چاہیے اور منکرات اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بسا اوقات ہمارا نوجوان طبقہ، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہ پورے رمضان کے مہینے میں جن گناہوں سے رکے ہوئے ہوتے ہیں، جن گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس رات کا انتظار کرتے ہیں اور اس رات میں اس گناہ کو کر گزرتے ہیں۔ ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اہل و عیال کے ساتھ انس و محبت سے پیش آنا چاہیے۔ غرض یہ کہ خیر کے کاموں میں یہ رات گزارنی چاہیے۔ اگر زیادہ عبادت کی توفیق اور ہمت نہ ہو سکے تو کم از کم عشاء اور فجر کی نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھ لی جائے اور درمیان میں کوئی گناہ نہ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مبارک راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں جو اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس رات کی ایک ایک منٹ کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔